الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کس و پناہ نیاز گزار ہوں، رب کعبہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی جو تخلیق کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے یہ چیزوں کو قبول کرتا ہے اور ہر جگہ، ہر مکان، ہر ساتھ والے کا اثر بھی قبول کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر لوگوں کے مشوروں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور تقریباً وہ زندگی کے اندر جو بھی اس کو مشیر ملیں ان کے مطابق ہی وہ زندگی کا نظام چلاتا ہے. اور ہم بعض اوقات معاشرے میں دیکھتے ہیں اور اپنا تبصرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ ذاتی طور پر بڑا اچھا ہے لیکن اس کو مشیر مار دے گئے. ہم بعض اوقات عام لوگوں کے متعلق بھی کہتے ہیں، پھر اسی طرح علماء کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ان کی اپنی سوچ کچھ اور ہے، لیکن ان کے جو دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ بیٹھنے والے، اٹھنے والے، ان لوگوں کے مشوروں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا. اسی طرح جب سیاسی تبصروں پر آئے، ہم کہتے ہیں فلاں ذات کے اعتبار سے بڑا بندہ ٹھیک ہے، لیکن جو اس کو مشیر ملے وہ درست نہیں ملے، جو اس کو ساتھ ملے ماہرہ معراج وہ درست نہ ملے، دائیں بائیں اس کے ساتھ رہنے والے ان لوگوں نے اس کو خراب کر ڈالا ہے. یعنی یہ معاشرے کے اندر ایک عام طور پر سوچ پائی جاتی ہے. تو اب اس سوچ کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ دیکھیں، اگر زید عمر بکر کسی بھی سوچ کے لیے اس کی سوچ پر اس کے ہم جلیس، اس کے دوست، اس کے مشیر، اس کے دائیں بائیں والے لوگ اگر اثر ڈال دیتے ہیں تو سوال تو بنتا ہے کہ میری زندگی کے اندر میرے دائیں بائیں والوں کا اثر کتنا ہوگا. فلاں کو اگر برا ہم جلیس برا بنا بیٹھا، غلط مشورے والوں نے غلط راہ پر گامزن کر دیا، تو ایک سوال تو قائم ہوتا ہے کہ میں جو یہ فلاں پر غور کر رہا ہوں، آیا میں اپنے آپ پر بھی غور کروں کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کون ہیں، مجھے مشورہ دینے والے کون ہیں، میرے آگے پیچھے گھومنے والے کون ہیں، ان سے خیر ملتی ہے یا شر ملتا ہے، آیا ان کی مہک سے میرے قلوب و اذہان مہک رہے ہیں یا ان کے شر کی وجہ سے میری روح جو ہے وہ غلاظت والی بنتی جا رہی ہے. سوچنا چاہیے ان کی زندگی نے اثر ڈال کر مجھے بہتری کی طرف لگایا یا جو میرا تعارف میری پہچان ہے انہوں نے مجھے غلط سمت پر لگایا. یہ چیز وہ ہے جو بندے کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اپنی ذات کے متعلق بھی سوال کرے. یہ صحبت کا دائرہ کار ایسی چیز ہے کہ اسلام کے مضمون کو اگر بندہ کھول کر پڑھے، یعنی تنگ نظری سے نہ پڑھے، محدود سمجھ کر نہ پڑھے، کسی ایک حصے میں اسلام کو رکھ کر نہ پڑھے، دائرے کار کی وسعت میں جب جاتا ہے
تو پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کے اندر صحبت کی بہت اہمیت ہے، آنے جانے پاس بیٹھنے والوں کی، مشیروں کی بڑی اہمیت ہے۔ اور وہ کیسے؟ جب ہم غور سے دیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں رکھی، نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دوسری رجال اللہ۔ کتاب اللہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، 4 الہامی کتابیں ہیں، 100 اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفے اترے۔ رجال اللہ، اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے صرف کتابیں نہیں بھیجیں بلکہ رسول بھیجے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر صرف کتابیں ہی سنوارتی، صرف کتابوں سے بدلنا ہوتا، کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے کچھ نہ ملتا، یا صحبت کے بغیر ہر ایک کتاب سے خود ہی سب کچھ نکال لیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں 100 صحیفے دے کر 1.25 لاکھ کے قریب کم بیش انبیاء اور مرسلین کو کیوں مبعوث کیا؟ جبکہ ہم غور کرتے ہیں تو کتابیں اور صحائف کم ہیں، لیکن انبیاء اور مرسلین کی تعداد زیادہ ہے، جو یہ پیغام دے رہی ہے کہ دیکھیں یہ قانون قدرت بھی ہے، یہ نظام قدرت بھی ہے کہ صرف کتاب ہی نہیں دیتی جب تک کتاب پڑھانے والا کوئی نہ ہو، جب تک کتاب سمجھانے والا کوئی نہ ہو صرف کتاب نہیں دیتی۔ اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ یہ بابوں نے کیا رکھا، سب کچھ کتابوں میں رکھا ہے۔ اگر یہی ہوتا تو پھر بتائیں اللہ تعالیٰ نے کتابیں ڈائریکٹ امت کو کیوں نہیں دی؟ پھر جتنی کتابیں دی اتنی ہی انبیاء کیوں نہیں بھیجے؟ یہ زیادہ کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میری امت کے اندر جو میری ہے لوگ بندے ہیں، ان کے اندر قوموں کی اصلاح کا نظام، قوموں کے اندر تبلیغ کا نظام میں نے جہاں کتابوں میں رکھا ہے وہاں اپنی امت کے اعلیٰ لوگوں کے اندر بھی رکھا ہے۔ اپنی امت کے جو میرے بندے ہیں ان کے اندر، اعلیٰ لوگوں کے اندر بھی میں نے یہ نظام رکھا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی لے لیں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی، تو دیکھیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کتنی۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بندہ عمل کے ذریعے رات دن عمل کرتا رہے، شب و روز عمل میں گزر جائیں، بڑے سے بڑا ولی بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ سب کچھ بن سکتا ہے، عمل کے ذریعے وہ ولی بن جائے گا، غوث قطب ابدال بن جائے گا، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، نبی کی صحبت سے بنتا ہے۔ صحابی کا تعلق نبی کی صحبت ہے، اگر صحبت کا اثر ہی نہ ہوتا پھر بتائیے۔ اور اتنا یہ اعلیٰ مقام ہے صحبت کا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں چھوڑے گی۔ پھر یہاں تک تو معاملہ حضور کا تھا، فرمایا یہ تو چلو میری زیارت کرنے والا ہے، میری زیارت کرنے والے میرے صحابہ وہ ہیں جس نے ان کی صحبت اختیار کی، جہنم کی آگ ان کو بھی نہیں چھوئے گی۔ بلکہ پھر تبع تابعین ہے، وہ تابعین کی صحبت میں بیٹھے، وہ اس مقام پر پہنچ گئے۔ اب اگر صحبت کا اثر ہی ختم ہو جائے، علم والوں کی مجلسوں کو ختم کر دیا جائے، اولیاء کی قرابتوں کو ختم کر دیا جائے، یہ کہا جائے کہ ہر بندہ وہ کتاب اٹھائے خود ہی دیکھنے لگ جائے، اس کی ضرورت میں کہتا ہوں اگر یہی ہوتا، جیسے آج ہمیں لوگ کہتے ہیں یار قرآن ہے، آپ لوگوں نے قرآن کو مشکل بنا دیا ہے، کیا قرآن صرف علماء کے لیے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، علماء کے لیے نہیں ہے، لیکن علماء کے بغیر سمجھنے کے لیے بھی نہیں۔ بعد میں کہہ دیتے ہیں جی آپ نے مشکل بنا دیا اسلام کو، قرآن ہے تمام امت کے لیے، جو قرآن پڑھے وہی لے سکتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے اگر سوچو، قرآن عربی میں اترا، صحابہ عربی جانتے، اعلیٰ درجے کی عربی جانتے تھے، اگر یہی ہوتا تو پھر صحابہ کو حضور کی دہلیز پر آنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ پھر صفے کی چبوترا جو ہے اس کی داستان ہی ختم ہو جاتی، صحابہ وہاں سجاتے کیوں؟ میں نے کہا صحبت کا مدار تو ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کی صحبت کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، حضور کی صحبت کی خاطر مال و اسباب چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، چل دیے محبوب کی صحبت کی خاطر۔ محبوب آپ چلے ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ چلا، آپ غار میں چلے آپ کی سنگت میں بھی آپ کے ساتھ چلا، یہ نہ دیکھا کیا ہوگا، بلکہ یہ دیکھا اور کچھ نہیں ملے گا، مجھے محبوب کی صحبت مل جائے گی۔ اگر اثر نہ ہوتا صحبت کا، بتائیں صدیق غار میں کیوں ساتھ گئے ہی اس لیے کہ مجھے ویسے کچھ نہیں ملے گا، یار کی صحبت سے مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ملتا ہے مدینہ پاک کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو دین کی باتیں سکھاتے تھے، آپ کی زندگی کا بڑا پیارا یہ نظام ہے اور جو ہم جیسوں کے لیے بڑی تبلیغ ہے۔ آپ نے ایک دوست جو صحابی تھے ان کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن
میں اپنے گھر والوں کے لیے کسب معاش کروں گا اور حضور کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے، جو حضور بولیں گے آپ سنیں گے، وہ مجھے بتائیں گے۔ اگلے دن گھر والوں کے لیے کسب معاش تم کیجیے گا، میں حضور کی صحبت میں بیٹھوں گا، جو حضور فرمائیں گے شام کو میں تمہیں وہ سکھا دوں۔ اگر صحبت کا نظام نہ ہوتا، یہ پلان کس لیے؟ ایک دن میں وہ جانتے تھے، اتنی اہمیت تھی ان کے ہاں، وہ جانتے تھے محبوب کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے، یہ ضائع نہ جائے، ایک ایک لفظ قیمتی ہے، اس کی قدر وہ جانتے تھے کہ چلو میں نہیں ہوں گا لیکن کوئی تو ہو، محبوب کا کلام ہے، جو صحبت میں باتیں ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوں گی، وہ یہ قدر جانتے تھے۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا ایک دن کیوں، میں بیوی بچوں کے لیے کماؤں گا، جو کچھ اور سنیں گے میں بھی سن لوں گا، لیکن یہ پیغام دیا کہ جو کچھ صحبت میں ملے گا وہ ویسے نہیں ملے گا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیتے ہیں، واقعات ہر ایک کے قریب ہیں لیکن میں ہلکا ہلکا ٹچ دیتا جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر مکہ پاک میں بھیجا، وہ جس وقت صلح حدیبیہ کا معاملہ طے پایا، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سفیر بن کے گئے۔ کفار قریش میں ایک آپ کا روب تھا، آپ مالدار تھے، تاجر تھے بڑے، وہ آپ کا حیا کرتے تھے، خاندان بھی اونچا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا یوں کر لو، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوست وہ عمرہ کرنے نہ آئیں، لیکن آپ چاہو تو کعبے کا طواف کر لو، آپ عمرہ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اب شاید ہمارے جیسا ہوتا وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یار کعبے کا طواف ہے، پھر ملے گا یا نہیں ملے گا، کعبے کا طواف کر لیتا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یار عمرہ ہے، پھر سعادت ہوگی یا نہیں، چلو عمرہ کر لیتے ہیں، یہ موقع جو آج ملا ہے پھر نہیں ملے گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھیں کعبے کا طواف بھی ہو لیکن صحبت مصطفیٰ کے بغیر ہو تو عثمان غنی قبول نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے محبوب طواف نہ کریں اور میں طواف کروں۔ قاضی اعظم مالکی علیہ الرحمٰن نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے، آپ نے انکار کر دیا، کہا میں طواف نہیں کروں گا۔ کب تک؟ کہا جب تک میرے محبوب نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا، کیونکہ کعبہ وہی ہے، طواف وہی ہے لیکن صحبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ صحبت مصطفیٰ ہوگی، اب کعبے کا رنگ بھی بدل جائے گا، اب کیفیت طواف کی بھی بدل جائے گی۔ وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اسلام کے اندر صحبت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن بتایا کہ صحبت میں جو علم والوں کی صحبت میں عبادت کا مزہ، وہ تنہا عبادت کا مزہ ہی نہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیکھ لیں، مقام صحابہ پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود کے اندر محبوب کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، مشہور چیز ہے، اس کو علماء اپنے اپنے اعتبار سے اس سے دلیل پکڑتے ہیں، میں اسے ہی دلیل پکڑا ہوں۔ دیکھیں حضور کی صحبت تھی، حضور آرام فرما رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ادھر رب کی عبادت، ادھر حضور کی صحبت، عبادت میں جائیں یہ صحبت ختم ہوتی ہے، صحبت کو لازم کریں عبادت چلی جاتی ہے۔ مولا علی نے رب کی عبادت کو قربان کر کے محبوب کی صحبت کو ترجیح کر دی۔ اب یہ بتا رہے تھے کہ نبی کی صحبت کا مقام کیا ہے۔ اگر شاید آج کا کوئی علمی ہوتا جو علمی یتیم ہے، اپنے آپ کو علمی کہنے والا ہے، وہ ہوتا وہ شاید یہ کہتا کہ نہیں نہیں عبادت کا معاملہ الگ ہے، صحبت میں کیا رکھا ہے، کون سا قرآن کے اندر یہ صحبت کی نوعیت ہے، یہ کیفیت کب آئی ہے، ادھر فرض کا معاملہ ہے۔ لیکن وہ صحابی جانتے تھے بھائی کہ جو صحبت کے اندر اثر ہے وہ عبادت کے اندر اثر نہیں ملے گا، کیونکہ عبادت کروں گا لیکن تاثیر مجھے صحبت سے نصیب ہو جائے گی، فیض جو ملے گا وہ اس بات سے ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی صحابہ نے کیسے صحبت اختیار کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کتنے ساتھ رہے، محبوب جدھر جاتے آپ کا تکیہ بھی سینے سے لگا دیتے اور آپ کے جوتے بھی سینے سے لگا لیتے تھے۔ آپ نے اپنی قمیض کے اندر جگہ بنوائی ہوئی تھی کہ جس کے اندر حضور کے جوتے سنبھالتے تھے۔ حضور تو حضور ہے، حضور کی جوتوں کی بھی قدر کر کے بتائی ہے کہ یہ صحبت مصطفیٰ کا اثر ہے، ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں اسلام کو ہم اس اعتبار سے اگر کھولتے چلے جائیں تو ہمیں یہ چیز ملے گی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کی زندگیاں بڑی بڑی ہیں کہ وہ ایک طرف کچھ اور معاملہ آتا، ایک طرف محبوب کی صحبت کی بات آتی تو وہ اس چیز کو قربان کر کے محبوب کی صحبت کو ترجیح دیتے تھے۔ اور ہماری تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت بھی پھر کی، یوں نہیں کہ حضور کے صحابہ نے کیا، یہ اصل میں کیا کیوں، یہ تربیت تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستی لگاتے وقت دوست کا دین دیکھو، کیونکہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کتنی کمال کی بات کہہ دی،
دوست جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، دوست بناتے وقت اپنے اس دوست کو دین کو دیکھو، کیونکہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس نوعیت کا دوست ہوگا بندے نے ویسے بن جانا ہے۔ ہمارے یہاں وہ مشہور ہے نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، یہ محاورہ ہے لیکن یہ کہانی نہیں، یوں نہیں ہے کہ اس کو مذاق میں لیا جائے، یہ حقائق ہیں، قرآن کہتا ہے جی، قرآن کے اندر چیزیں موجود ہیں صحبت پر، احادیث میں موجود جو بتاتی ہیں کہ کیسے بندے کو کیسا بنا دیتے، صحبت کا کتنا ہی اثر ہے۔ حضور نے اس لیے فرمایا کہ یاری لگانے سے پہلے ایمان دیکھو، اگر نہیں کرو گے پھر ایمان کا سودا کر بیٹھو گے۔ ہم نے کئیوں کو دیکھا وہ دوستوں کی خاطر اٹھ بیٹھ کر محبوب کریم علیہ السلام کی گستاخوں کے سب میں شامل ہو گئے، وہ دوستوں کی وجہ کے محبوب کے صحابہ کی گستاخوں کے سب میں شامل ہو گئے، وہ یاروں کی وجہ سے نبی کی آل کے دشمن ان کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے باہوں کے ساتھ بیٹھتے چلے گئے، وہ دین کے دشمن بنتے چلے گئے، وہ دین کے جو حدیں ان کو پامال کرنے والے بن گئے۔ اور ہم نے ایسی بھی دیکھے جو دوستوں کی وجہ سے بدلتے والے ہو گئے، جو ایسے تھے جو کچھ اور تھے، دوستوں نے ان کو اچھا کر دیا، دوستوں نے گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ ایسا بھی دوستی کا اثر ہے، تعلق کا یہ بھی اثر ہے، ایمان محفوظ ہو گئے، عمل درست ہو گئے، نیکی کی راہ پر گامزن ہو گئے، اخلاقیات سنور گئیں، معاشرے کو سنوارنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ یاری لگا لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ بروں کی صحبت جھوٹوں کی صحبت میں خراب کر دے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سچے دوستوں کو تلاش کرو، آپ یہ تربیت کرتے، فرماتے سچے دوستوں کو تلاش کرو اور ان کی پناہ میں آؤ، لگلے لفظ سے نہیں پیارے، صرف تلاش نہ کرو کہ چلو مل گیا تو ٹھیک ہے، میں کہوں مجھے مل گیا، فرمایا نہیں، اگر مل گیا پھر اس کی پناہ میں آ جاؤ، یہ تمہارے لیے مضبوط کلا ہے۔ کیوں؟ فرمایا خوشی کے اندر تمہارے لیے زینت ہے اور مصیبت کے وقت تمہارے لیے امان ہے۔ کمال کی بات آپ نے کر دی، اچھا دوست، اچھا رشتہ، اچھا تعلق، اچھی نسبت، جب خوشی ہوگی تمہاری خوشی میں ساتھ بن کر زینت ہو جائے گا، تمہاری خوشی کو چار چاند لگا جائے، حسد نہیں نہ کرے گا وہ تم سے، اس لیے زینت بن جائے گا، وہ اندر سے منافقت تم سے نہیں نہ رکھتا ہوگا، تمہارے لیے رونق بن جائے گا، وہ تمہاری خوشیوں کو تمہارے لیے حسد کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا بلکہ تمہارے لیے ترقی کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جب غم آئے گا وہ غم کے لیے امان بن جائے گا، تمہارے دکھوں کو بانٹنے والا بن جائے گا، جہاں اس کا بس ہوگا تمہارے لیے پناہ گاہ بن جائے گا، غموں کے آگے رکاوٹ بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب ان اچھوں کی صحبت کے اندر سب سے جو اچھی صحبت ہے وہ علماء کی صحبت ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث ہیں، ان کی صحبت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اصل کے اندر نا آج کل کچھ ٹرینڈ الٹا ہی چل چکا ہے، ہمارے یہاں یہ چل چکا ہے نہیں جی ان کے پاس مطلب سوشل میڈیا بھی متحرک ہے تو علماء کے خلاف، ہمارا مجمع ہماری عوام متحرک ہے وہ بھی علماء کے خلاف، مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ کوئی جو ہے نا فرشتوں کی طرح معصوم ہونے چاہیے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب معاشرے کے اندر عام بھی غلطیاں جاری ہوتی ہیں، لیکن ایک طرف حرام جاری ہو، ان سے مستحب بھی رہ جائے، لوگ حرام والے کو کچھ نہیں کہتے، مستحب والے کے کیڑے نکال دیتے ہیں۔ ایک بدکاری کر رہا ہو اور اہل علم میں سے کوئی پاس سے گزر رہا ہو، بدکاری کرنے والوں کو برا نہیں کہتے، کہتے ہیں جی وہ بھی پاس سے گزر رہا تھا، یا اس کا کیا یہ جرم ہے صرف اتنا سا کہ وہ دین کی محافظت کرنے والا ہے، وہ دین کا پیغام دینے والا ہے، کہ ایک طرف گندگی پھیلانے والا ہو وہ برا نہ ہو، لیکن صرف وہاں سے گزرنے والا جو گزر جائے ہم کہیں یہ کیوں گزرا ہے، تو دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ باطن کے اندر خباثت ہے، یہ خرابی باطن کے اندر ہے۔ پھر دیکھیں نا ہمارے ہاں کتنا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جعلی عملوں کو آج کل پیش کر کے روحانیت سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ بھائی ہم بھی مذمت کرتے ہیں جو جعلی پیر ہیں، جن کے اندر شرائط نہیں ہوتی ان کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کیا دنیا کے اندر صرف معاذ اللہ یہی رہ گئے؟ کیا اصل کہیں بھی نہ رہی؟ روحانیت کیا کہیں بھی نہ رہی؟ مطلب یہ چیزیں سامنے لا کر اچھا ہزاروں میں سے ایک چیز ملے اس کو سر عام یوں لایا جاتا ہے کہ جیسے ہزار کی جگہ یہ ہوں اور کوئی ایک اچھائی موجود ہو، یہ لا کر کیوں کیا جا رہا ہے؟ نسل نو کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے، نسل نو کو پیران نظام سے دور کیا جا رہا ہے، ان کے اندر سے روحانیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ غیر محسوس غیر مرئی طریقے سے ان کو اندر سے ختم کر دیے جائے۔ اور ہم بھی اس ایک چیز کی وجہ سے ٹھیک ہے یار ایک خانقاہ ایسی ہوگی جہاں جو ہے نا یہ مرد و زن کا اختلاط ہوگا، لیکن کیا ہماری ایسی خانقاہیں نہیں ہیں جہاں عورت کا دور دور سے تصور ہی نہیں؟ کیا ہماری خانقاہیں وہ نہیں ہیں جہاں ڈھولک باجے کا تصور ہی نہیں؟
کیا ہماری وہ خانقاہیں نہیں ہیں جن میں عرس پر کوئی ڈھول باجے کھیل کود نہیں ہوتا بلکہ قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، علماء کی تقاریر ہوتی ہیں؟ کیا زندگیاں بدلنے والی آج بھی ہماری خانقاہیں کوئی نہیں؟ ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے. ہم اس ایک پھر لوگ کہتے ہیں جعلی پیر. نہیں، پیر ہوتا ہی وہ ہے جو اصل ہوتا ہے، جو شرائط نہ پائیں وہ پیر ہی نہیں ہوتا. پیر جو ہے وہ کبھی جعلی نہیں ہو سکتا. یہ افسانہ ہے، وہ پیر اور جعلی ہو نہیں، وہ پیر ہی نہیں ہے. جعلی کیسے ہوگا؟ جعلی کی تو نام ہی غلط ہے بھائی. جو فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، شریعت کہتی ہے یہ پیر ہی نہیں. تو جب شریعت کہتی ہے پیر ہی نہیں تو جعلی کیسے آئے گا؟ عامل جعلی ہو سکتا ہے لیکن پیر کبھی بھی جعلی نہیں ہو سکتا. یہ اصل کے اندر ہمیں خراب کرنے کی کوشش ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ ان کی میت میں بیٹھے نہیں. یہاں سے بیٹھتے ہیں ان کی دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہاں بیٹھتے ہیں یا اپنی نظروں کو پاک کر لیتے ہیں، یا اپنے دل کے دامن کو ستھرا کر لیتے ہیں، یا ان کو علم ملتا ہے، علم کا فیض ملتا ہے. اس لیے ان کو علماء کے خلاف کر دو، ان کو اولیاء کے خلاف کر دو، تاکہ یہ کہا نہیں اب سب کچھ میں خود ہی ہوں، اب میں حدیث ڈھونڈوں گا، میں قرآن کی آیتوں سے نکالوں گا. او بھائی، جس کو عربی سے تعلق بھی نہ ہو دور کا، اب وہ کہے میں قرآن سے سب کچھ نکالوں گا، میں یہ نکالوں گا. تو بتائیں جو سالہ سال کی زندگیوں سے مدرسے چلتے آ رہے ہیں، جو زندگیاں 20-30 سال دیتے آ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے اتنے کن ذہن تھے؟ پھر عرب دانوں نے کیوں علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھا؟ خود محبوب سے صحابہ نے کیوں سیکھا؟ یہ قوموں کو گمراہ کرنا چھوڑیں، ہماری نسل نو کو ایسے لوگ تباہ کرنا چھوڑیں. ہم یہ بتاتے ہیں. ہمارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال شریف میں روایت موجود ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے میری صحبت میں بیٹھنا ہے. یہ حضور نے بیان کیا. یہ فرمان یاد کرنے چاہیے اور جب دیکھنا چاہیے. حضور کا ان کی صحبت میں بیٹھنا، میری صحبت میں بیٹھنا. ایسے موقع پر اگر کوئی اسلام دشمن، ایسے موقع پر اگر کوئی علماء دشمن، وہ چاہے سامنے بخاری رکھ لے بند کمرے میں بیٹھ کر، چاہے سامنے مسلم رکھ لے، سیاستہ کی ساری کتابیں رکھ لے، وہ اپنے آپ کو علمی کتابی یتیم العلم یزید الفکر بندہ، وہ اپنے آپ کو کہتا بھی پھرے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یار محبوب کہہ رہے ہیں زمانے کو چھوڑ کر ان کی دہلیز پر آ جاؤ. جو وقت یہاں گزرے گا گویا میری صحبت میں گزر رہا ہے. حضور تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں نبوت کا فیض مل رہا ہے، یہاں تو نبوت کا فیضان جاری ہے. تو اب بتائیں جو علماء سے دور کرنے والا ہو اس کو عالم کہا جائے گا؟ بھائی وہ عالم نہیں کہا جائے گا. وہ ایجنسیوں کا پالتو ہے جس کو اسلام تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو کبھی بھی اسلام کی محافظت کے لیے نہیں بنایا. وہ ایجنٹ ہے انگریز کا جو ہماری نسل نو کو تباہ کرنے کے لیے پیغام دے رہا ہے. کیونکہ ہمارے لیے ہمارے محبوب کا فرمان کافی ہے، ساری کائنات ادھر ہو جائے. لیکن جب حضور نے کہہ دیا اور اگلے لفظ فرمایا علماء کی صحبت میں بیٹھنا ایسے جیسے میری صحبت کے اندر، اور فرمایا میری صحبت میں بیٹھنے والا ایسے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہو جائے. تو پتہ چلا یہ تو جگہ جہاں قرب خاص رب کا ملتا ہے. یہاں تو رب کے رازوں میں سے راز نظر آتے ہیں، رب کی معرفت نصیب ہوتی ہے، دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، محبت الہی نصیب ہو جاتی ہے. تو ایسی صحبتوں کو اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی مجلسوں سے دور نہ رہو، کیونکہ روئے زمین پر ایسا کوئی مکرم حصہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جہاں علماء کی مجلس آباد ہے. روئے زمین پر سب سے مکرم جگہ وہ ہے. حضرت عمر فرماتے جہاں علماء ہوں. اب حضرت عمر کہیں سب سے مکرم جگہ وہ، اور آج کے لوگ وہاں سے دور کریں تو ہم کہیں گے نا کہ حضرت عمر کا بھی دشمن ہے. یہ تو ہمیں اس بات کے قریب بھی نہیں آنے دیتا. وہ لوگ ہمیں تربیت کریں ان کی. اچھا اگر یوں ہی ہوتا کہ ہر ایک چلتا. مجھے بتائیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کے بیٹے جن کے گھر سے دین چلا. اب وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بچپن کے اندر تھے. جب حضور علیہ السلام نے وصال ظاہری فرمایا وہ صحابہ کی دہلیز پر چل کر جاتے. حضور کے چچا کے بیٹے، خاندان نبوت کے فرد. حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر جاتا، کیونکہ حدیث کے عالم تھے. کہتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا میں دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتا تھا، علماء کا ادب اتنا تھا. جب باہر نکلیں گے کہتے ہیں بعض اوقات یوں بھی ہوتا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ نکلتے، میں اپنا امامہ اتار کر وہاں بچھا کر وہ صحرا، وہاں کی گرم ہوائیں، وہاں کی لو، لیکن کہتے ہیں میں دروازے پر لیٹ جاتا کہ وہ ان سے میں نے حدیث لینی ہے تاکہ وہ تنگ نہ ہوں، تنگ نہیں کرنا. کہتے ہیں جب وہ صحابی باہر نکلتے وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ جاتے اور یہ کہتے ہیں حضور کے چچا کے بیٹے
ہمیں حکم ہوتا ہم گھر آ جاتے، حضور کی آل جو ہے ہم آ جاتے، کہتے ہیں میں عرض کرتا اور مجھے پر کچھ بھی نہیں، اتنا احسان کر دیں جو محبوب کا فرمان ہے، میں نے سنا ہے آپ کو حضور کی حدیث آتی ہے، مجھے بس حدیث بتا دیں یہ بات کافی ہو جائے گی۔ پانی بھی نہیں پیتا تھا، صرف حضور کی، یہ حضور کے گھر کے بندے ہی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مقام اتنا ہے علماء کی دہلیز پر جانے کا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے تھے کہ حضور نے دعا بھی پہلے دے دی تھی، دعا دی تھی یا اللہ ان کو اسلام کے اندر فقیہ بنا، ان کو قرآن کا علم عطا کر، تو وہ کہہ دیتے دعا مل گئی بس ٹھیک ہے، اب میں قرآن سے خود سیکھ لوں گا، میں علماء کے پاس کیوں جاؤں، میں صحابہ کی زندگیوں سے حدیثیں کیوں سیکھوں۔ یہ پیغام وہ دے رہے تھے کہ بھائی اس کے بغیر علم نہیں نصیب ہوتا، اس کے بغیر علم آ ہی نہیں سکتا، تو علم حاصل کرنے کے لیے صحبت علماء ضروری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں ایسوں کی صحبت اختیار کرو جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، صحبت اس کی ہو دیکھ کر کیفیت بدل جائے، اللہ یاد آ جائے۔ پھر فرمایا کہ اس کی صحبت سے تمہیں علم نصیب ہو جائے اور تمہارے عمل کے اندر ترقی ہو اور فکر آخرت کے معاملے کے اندر تمہاری سوچ بدل جائے۔ صحبت ایسی اختیار کرنی چاہیے، اور یہ صحبت الحمدللہ اولیاء کی ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت میں اولیاء رکھے جن کو دیکھتا ہے بندہ خدا یاد آ جائے۔ بعض ایسے ہیں شخصیات الحمدللہ، بندہ دیکھتا ہے بندہ دنیا سے توجہ ہٹ جاتی ہے، دل کرتا ہے دیکھتا رہے، سننا تو ایک الگ بات ہے، دل کرتا ہے ان کو دیکھتا ہی بندہ چلا جائے۔ رب کی عبادت کا نور چھلک رہا ہوتا ہے ان سے، ان کی جب وہ بولتے ہیں دل کی کیفیت بدلتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ میرے لیے بول رہے ہیں، کسی اور کے لیے بول ہی نہیں رہے، یوں لگتا ہے جیسے میرا ضمیر جھنجھوڑ رہے ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں لگے ہوئے۔ یہ اولیاء کی صفحے ہیں۔ لیکن ہمارا تو المیہ یہ بھی ہے، ہم اگر پیر کامل مل بھی جائے نا، ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم پکڑتے ہیں اولیاء کے پاس جب جائیں گے نا، ہم پہلے جا کر کہیں گے دعا کریں نا میرے کاروبار میں بہتری ہو جائے، ہم کہیں گے اچھا جا کر جانا پہلے ہی کہیں گے دعا کر دینا میرے لیے اولاد ہو جائے، دعا کریں پریشانیوں میں گھراؤں پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ہماری فکر جو ہے نا وہ بھی مال کی ہے۔ حالانکہ جو علماء نے نا اولیاء کے آداب لکھے وہ یہ لکھے کہ اللہ کے ولی کے پاس جب جائیں تو خاموش ہو جائیں، صرف ان کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، صرف زیارت کرنے کے لیے۔ بلکہ یہ بھی ادب لکھا ہے کہ دعا بھی ان سے نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ دعا کیوں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر ان سے محبت کرنے کے لیے گئے نا۔ اگر پہلے کہا مجھے دعا کر دیں میرے مال میں برکت ہو جائے، اب آپ اللہ کی رضا کے لیے گئے یا اپنے مال کے لیے گئے؟ پہلے کہا میں مصیبتوں میں گھرا ہوں میرے لیے دعا کر دیں، آپ بتائیں آپ کس لیے گئے؟ کیا اللہ کی رضا میں اللہ کی نیک بندے کی زیارت کے لیے گئے یا اپنی مصیبتوں کا رونا سنانے کے لیے گئے؟ جب پہلے اس لیے گئے جا کر تعویذ لوں گا میں دم درود کرواؤں گا تو ذہن ان کی زیارت کا نہیں ہے، حالانکہ ہمیں تو بشارتیں زیارت کی ہیں، اللہ کی خاطر محبت کی ہیں۔ ہاں اللہ کی خاطر محبت کرنے کی ایک اپنی برکت ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، فرمایا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لے کر آؤ، تب جنت میں جاؤ گے جب ایمان ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، فرمایا تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ مومن کے لیے شرط ہے آپس میں محبت کرو، اور ورنہ جب یہ کرو گے جنت پھر ملے گی۔ تو بندہ پہلے ہی اس کے لیے جا رہا ہو، نہیں میں نے تو یہ مانگنا ہے میں نے یہ کرنا ہے، نہیں یار اللہ کے اولیاء کے پاس جائیں کس لیے؟ صرف رب کی خاطر میں محبت کرتا ہوں۔ کوئی عالم ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں، کوئی پیر ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں، کوئی بھی بندہ نیک ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ رشتہ یار یہ بھی تو ہے، کیا ہر ایک سے غرض لالچ رکھنا ہے، ہر ایک سے دنیاوی رکھنے معاملات کہ یہ مجھے ملے گا یہ ملے گا؟ نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر آپ محبت کر لیں پھر اللہ تعالیٰ جنت تمہیں عطا کر دے گا۔ فرمایا تم کرو نا جنت میں دوں گا۔ بلکہ آگے حدیث پاک بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے بڑی پیاری روایت، توجہ ادھر رکھیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے، حضور کے لفظ ہیں جو بیان ہمیں آئے لیکن در حقیقت کلام اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پر واجب کچھ نہیں، لیکن اللہ نے بندوں سے محبت اتنی کی، فرمایا یہ جن کے اندر اگلی والی خصلتیں پائی گئیں میری محبت واجب۔ مطلب کیا؟ دنیا میری محبت کی تلاش میں ہے، وہ میرے محبوب بن جائیں گے، ان کو مانگنا نہیں پڑے گا، میں رب کہتا ہوں میرے محبوب بن جائیں گے۔ کون؟ پہلی چیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے للمتحابین فیہ، جو آپس میں محبت کریں گے
مال کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، کسی کا روب کے لیے ہوتا ہے نا، کسی کا روب ہے میں بھی ساتھ مل جاؤں گا چلو میرے لیے امان بن جائے گا، نہیں یہ بھی نہیں، اس لیے تاکہ میری پہچان بن جائے، اس لیے بھی نہیں، اس لیے کہ لوگ آگے پیچھے میرے بھی گھومنے والے بن جائیں، نہیں، پھر کس لیے؟ وَمَا لِلْمُتَحَابِّينَ فِيهَا، صرف میری رضا کی خاطر جب آپس میں محبت رکھیں گے میری محبت ان پر واجب ہو جائے گی، وہ آپس میں محبت رکھیں گے۔ یار اللہ کے ولی سے یوں محبت کرو، کچھ نہ مانگو، رب تمہیں جنت خود دے رہا ہے نا، مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بس تم جاؤ میں اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اگلے لفظ فرمائے، پہلی چیز جو محبت کرنے والے، اب یہاں پر بھی مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ ان کو کیا ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کے دن کے اندر ندا کی جائے گی، این المتحابون بجلالی، میری جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے آج کہاں گئے؟ رب فرمائے گا کہاں ہے وہ؟ اعلان، وہ خاص لوگ بن جائیں گے جو میری عزت کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الیوم اذلھم، فرمایا آج کے دن میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا جس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ دنیا میں میرے لیے انہوں نے محبت رکھی نا، آج قیامت میں ان کا نام لے کر کہتا ہوں وہ آئیں سامنے، آج مقام ملے گا، میری خاطر تعلق آپس میں رکھ کر تو دیکھیں۔ میں انہیں حضور فرماتے ہیں کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، فرمایا جب دو بندے آپس میں اتنی محبت کرتے ہوں کہ اللہ کی محبت کی خاطر ملتے ہوں، جدا ہوتے ہوں تب بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتے ہوں، فرمایا جن کا ملنا بچھڑنا رب کی رضا کی خاطر ہوگا، اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ یہ ایک چیز کے اندر متحابین فیہا کے اندر وہ ہے کہ جنت بھی مل جائے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب کی محبت بھی مل جائے گی، اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی عطا کر دے گا، پھر اور کیا چاہیے؟ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّا، جو ایک دوسرے کی زیارت بھی کرنے جاتے ہیں تو میری رضا کی خاطر، پہلا ہے محبت کرنا، پھر ہے صرف رضا کسی کی زیارت کرنا۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، بڑی مشہور ہے، میں اس کو مختصراً عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے انسانی صورت کے اندر، جو جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ بندہ خدا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے فلاں بستی کے اندر میرے ایک دوست ہے اسے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ جو انسانی صورت میں فرشتہ ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے اچھا بتاؤ کیا تمہارا اس پر کوئی لینا دینا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ پھر پوچھتا ہے کیا کوئی آپس کے اندر کوئی احسان ہے اس کا؟ تب وہ بندہ کرتا ہے نہیں۔ فرشتہ پھر پوچھتا ہے پھر کیوں جا رہے ہو اسے ملنے کے لیے؟ وہ بندہ کہتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جا رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ جب وہ فرشتہ یہ سنتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہتا ہے بندے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اگر تو اس سے اللہ کی محبت کی خاطر ملنے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر یہ فضیلت مل جائے گی کہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے۔ تیسری چیز جن کی وجہ سے رب کی محبت ملے گی وہ کیا چیز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّا، وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں میری محبت میں بیٹھتے ہیں، جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں میری محبت کے اندر، فرمایا ان کی مجلسیں جب میری محبت میں آباد ہوتی ہیں پھر میں بھی کہتا ہوں کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ چوتھی چیز فرمایا وَلِلْمُتَبَادِلِينَ فِيَّا، فرمایا جب بھی ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو میری محبت میں خرچ کرتے ہیں، دنیاوی غرض نہیں ہوتی، غرض صرف میری محبت ہوتی ہے۔ فرمایا جب میری محبت میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اب ایسے بندے جن کا خرچ کرنا بھی میرے لیے، وہ صدقہ کریں میری رضا کی خاطر، زکوٰۃ دیں میری رضا کی خاطر، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کریں میری رضا کی خاطر، مسکینوں محتاجوں یتیموں راہگیروں کی خدمت کریں میری رضا کی خاطر، نہ اپنی ذات ہو نہ احسان جتلانا ہو نہ کسی کو تکلیف دینی ہو۔ فرمایا جب یوں کریں گے میں پھر رب اعلان کرتا ہوں کہ ایسے بندوں سے محبت کرنا میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر دیا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں کسی سے ملنا ہے اللہ کے ولی سے بھی تو فکریں یار بدلیں، اپنی سوچ بدلیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں اپنے لیے یہ کروں گا، وہاں جا کر یہ کروں گا۔ آپ نام بھی مانگے وہاں مل جائے گا، یہ نہیں ہے کہ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہ مانگے آپ کو پھر بھی مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے اندر اخلاص تو ہونا چاہیے۔
دل کے اندر تعلق تو ہونا چاہیے. تو یہ وہ تعلق ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اسلام کے اندر اس صحبت کی اہمیت ہے کہ بندہ چاہے اس کو کھولتا چلا جائے, یہ مضمون اور کھولتا چلا جائے گا. اس لیے ہمیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو. اگر صحبت بری ہوگی پھر کیا نقصان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا بھی ذکر کیا. 19ویں پارے کے اندر ذکر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کا دن ہوگا, فرمایا ظالم اپنے انگلیوں کو چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میں نے یاری نہ لگائی ہوتی. یہ عقبہ بن ابی معیط کے متعلق ہے. اسلام لے کر آ گیا تھا لیکن پھر ایک کافر دوست کی وجہ سے اسلام تباہ کر بیٹھا, پھر مرتد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم کہا اور قرآن میں ذکر کر دیا. اور میں قیامت کے دن وہ کہے گا کاش میں رسول اللہ کے دشمن سے یاری نہ لگاتا, اس نے مجھے برباد کر دیا. پھر کیا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میں برباد ہو گیا. یا ویلتا, ہائے میں برباد ہو گیا, کاش فلاں کے ساتھ میں یاری نہ لگاتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, نصیحت آئی بھی ہے پھر بھی اس نے مجھے گمراہ کر دیا. یہ چیز آج ہمیں خیال کرنا چاہیے. میں کس کی صحبت میں بیٹھا, کل میں روؤں کاش میں بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھتا, میں بے نمازی نہ ہوتا. پھر میں روؤں کاش میں رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ تعلق نہ لگاتا, اس نے مجھے خراب کر دیا. آج پچھتاؤ, کل یہ بندہ رونا روئے میں حضور کے صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ تعلق نہ لگاتا, ہائے میں اس سب میں کھڑا نہ ہوتا, میں برباد ہو گیا. پھر کچھ نہیں ملے گا. اگر پھر روئے گا کاش حضور کی آل کی دشمنوں کی سب میں کھڑا نہ ہوتا, میں یوں برباد نہ ہوتا. لیکن پھر پچھتا ہے کیا, جب چگ گئی کڑیاں کھیت, پھر تو پچھتانے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس فکر کی آج ضرورت ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ, جو جواریوں کے ساتھ بیٹھے پھر کہ میں جوئے سے بچ جاؤں, شرابیوں کے پاس بیٹھے کہ شراب سے بچ جاؤں, رشوت خوروں کے پاس بیٹھ کر کہ میں رشوت سے بچ جاؤں, وہی سود خوروں کے ساتھ بیٹھ کر میں سود خوری سے بچ جاؤں, فراڈیوں کی سنگت میں بیٹھنے والا کہ میں فراڈی نہ بنوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آگ کے جھونکے میں بیٹھ کر بندہ کہ آگ مجھے نہ جلائے, میں بچ جاؤں, یا کہ نہیں میرا مقصد آگ میں جلنے کا تھوڑی ہے. بندہ آگ میں ہاتھ بھی ڈال رہا ہو اور کہ نہیں میں جلنے کے لیے تھوڑی ڈال رہا ہوں, تو اگلا کہے گا اچھا جلنے کے لیے نہیں جلا رہے, پھر پھول لینے کے لیے آگ ڈالا ہوا ہے, پھر کس لیے ڈال. یہ ہم کہتے ہیں نہیں یار آپ کہتے رہنا وہ ویسا ہے, میں خود ہوں. اور بھائی آپ کچھ بھی نہیں ہو, آپ کی حقیقت کیا چیز ہے؟ بڑے بڑے یہاں تو آ کر بہہ گئے. یہاں تو بڑے بڑوں کی صحبت, ایک علی پوری تقریر اس بات پر بنتی ہے کہ کیسی کیسی صحبتوں نے کیسے کیسوں کو تباہ کر ڈالا. یہ آج کی بات نہیں, ہم اسلاف سے دیکھتے ہیں. صحابہ بھی جو گمراہ تھے ان کی بات نہیں سنتے تھے, حتیٰ کہ قرآن کی آیت نہیں سنتے تھے. ہم تو جس کی چاہے سنتے پھرتے ہیں نا, وہ نہیں سنتے تھے. کیوں؟ یہ نہ ہو کہ اس کی آواز کے اندر ہم گم ہو کر لذت کے اندر آ کر اس کی گمراہیاں بھی سننے لگ جائیں. تابعی بزرگ وہ نہیں سنتے تھے کہ گمراہوں کی قرآن کی آیت سن کر ان کی محبت میں فریفتہ نہ ہو جائیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتا ہے نا, وہ بھی حدیث پڑھتا ہے, وہ بھی دین کی باتیں ہی کرتا ہے, یار تم نے ایسے تنگی میں ڈال دیا ہے. تو میں نے کہا حضرت عمر کو کیا جواب دو گے جنہوں نے گمراہوں کی بات نہیں سنی تھی؟ امام محمد بن سیرین تابعی ہیں, ان کو کیا جواب دو گے جنہوں نے گمراہوں کی بات نہیں سنے گی؟ تو مجھے سمجھا لو گے, لیکن ان کے متعلق کیا کہو گے؟ ہمت ہے کچھ کہنے کی؟ نہیں نا. تو پھر مانو, اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے, آپ کے ساتھ کتا چل رہا تھا. حضرت جعفر بن سلیمان علیہ الرحمہ نے دیکھا تو انہوں نے آپ کو پکار کر کہا ابو یحییٰ, یہ یعنی آپ اللہ کے ولی ہیں, کتا آپ کے ساتھ کدھر؟ کتے کو بھی ساتھ آپ چلائے پھر رہے ہیں. اب لفظ سنی گا اللہ کے ولی کی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو تم عجیب سمجھ رہے ہو نا, برے ہم نشین سے یہ کتا بہتر ہے. یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر نقل کیا. پوری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی مجھ پر بعد میں سوچے, وہ حوالہ دیکھ لے کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ برے ہم نشین سے کتا بہتر ہے. ہم میں سارے کہتا ہے یار وہ انسان ہے, آپ انسانیت کی بات نہیں کرتے ہو. میں نے کہا حضرت مالک بن دینار پر فتویٰ آپ لگا لیں, ہے جرأت تو ہمت کرے. وہ کہتے ہیں کتا پھر بھی ہے تو وفادار نا. اور دیکھیں کتا اگر ہے اصحاب کہف کا, تربیت اس کی ٹھیک ہے, تو وہ
کہاں پہنچ جائے گا؟ جنت کے اندر پہنچ جائے گا، کیونکہ برا ہم نشین نہیں ہے، کتا ہے وہ بھی ساتھ رہے گا، لیکن برا ہم نشین ہو وہ انسان ہو وہ بھی کتے سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلعم بن باورہ کو کتے سے بدتر قرآن میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، حالانکہ وہ عالم تھا، علامہ تھا بلکہ، لیکن جب اللہ کے نبی کی گستاخی کی 9ویں پارے میں ذکر موجود ہے، اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ پھر اللہ نے آگے چل کر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، پہلے فرمایا یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، تھے انسان، لیکن فرمایا عادتیں ہیں، نظریہ غلط، ادب ان کے اندر نہیں، حیا نہیں نبی کا، اس لیے فرمایا یہ چوپایوں کی طرح ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا بل ہم اضل، یہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ چوپایا بھی آقا کا فرمانبردار ہوتا ہے، وہ بھی پہچان لیتا ہے میرا آقا کون ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارا کتا ہو اس کو بھی 2 دن روٹی کا ٹکڑا ڈالیں آپ کو پہچان جائے گا۔ اب وہ کتا بہتر ہو گیا جو سن کر پہچان لیتا ہے مالک نہ بھی صحیح رزق تو مجھے دیتا ہے، بندہ کھائے بھی رزق ان کا پھر بھونکے پھر کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، نادان کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا تھا لیکن تو نے قبول ہی نہیں کیا، وہ خصلت تو نے اپنائی نہیں، رب نے تجھے عزتوں کا تاج پہنایا تھا لیکن تو نے خود اتار کر بتایا ہے میری اوقات اتنی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ خیال ضرور کرنا چاہیے اچھوں کی صحبت ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے ایمان ہے، ہمارے لیے باعث بخشش باعث مغفرت ہے، لیکن بروں کی صحبت، بدوں کی صحبت، بد عقیدہ کی صحبت، بد مذہب کی صحبت ہمارے لیے زہر قاتل سے بھی بری ہے۔ کیوں کہ زہر قاتل صرف جان لے گا اور برا ہم نشین ہمارا ایمان لے جائے گا۔ ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، آپ بے شک معاشرے میں غور کر لیجیے گا، جو یاریاں حضور کے صحابہ کے جو گستاخ ہیں ان کو ساتھ لگاتا ہے نا، آہستہ آہستہ رنگ چڑھتا ہے پھر وہی ان کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ جو نبی کی آل کے دشمنوں کے ساتھ چلتا ہے نا، پہلے آہستہ آہستہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن ایک دن آتا ہے سارا رنگ وہی نظر آ جاتا ہے۔ جو ایک دن ابتدا رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کرتا ہے، پہلے یاری نبھاتا ہے لیکن ادھر سے پھر دھتکار دیا جاتا ہے، پھر سارا رنگ ان کا لے لیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسے بھی دیکھیے گا جو گنہگار ہوگا، جفاکار ہوگا، لیکن اللہ کے نیکوں کی صحبت میں جیسے جیسے بیٹھتا ہے، وقت جیسے جیسے گزرتا چلا جاتا ہے، اللہ کا رنگ چڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے ولی رب کے بندہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ یاری لگا لو۔ اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں رب کریم عز و جل ہمیں اچھی صحبت عطا کرے اور صحبت بد سے ہمیں ہماری تمام نسلوں کو محفوظ و معصوم فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔